ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا۔ عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک، اپنے سے نام رکھ لیا۔ کہا اچھا مبارک آیا تھا؟ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزو، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔
उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा। कहा उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहाँ से आया था कहाँ गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दो लोग ऐसे हैं मेरे अजीज़ों, ये उम्मे माबद जो हुस्न जमाल को मेरे आका का बता रही हैं। हुस्न यूसुफ अलग है, हुस्न मुस्तफ़ा अलग है। मैं यहाँ हुस्न की बात कर रही हूँ। इसी हुस्न को तलाश करते करते वो ज़िंदगी बीता गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए बारे इलाहा जो मुबारक आया था उस तक एक बार मुझे रसाई दे दे, किसी भी तरह पहुँचा दे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बकरियाँ चराते हुए निकली, बकरियाँ बहक गई, भटक गई, एक बकरी इधर एक बकरी उधर, चलती चलती बकरियां दौड़ा रही उम्मे माबद को। ये बकरियां दौड़ाती दौड़ाती मदीने तक ले आई, शहर करीब आ गया। अब उम्मे माबद रोने लगी कि अगर शहर में घुस गई, मेरी बकरियां दाखिल हो गई तो छोटी छोटी गलियां हैं, मैं कहां से पकड़ पाऊंगी, किस बकरी को ढूंढ पाऊंगी, खुले मैदान में जमा तो कर सकती हूं, अब गलियों में बकरियां गई तो कहां से ढूंढूंगी। रोने लगी। लेकिन मदीना आ गया और बकरियां शहर में दाखिल हो गई, सब इधर एक उधर एक गलियों में। अब उम्मे माबद का रोना, हिचकियां बंद गई, अब रोने लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का दीदार उसी वक्त होता है जब किसी का दिल रोता है। जब किसी का दिल रोने लगता है वो मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है। इसीलिए कहा है मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम गरीबों में ढूंढो। अजीज़ा ने गिरामी, उम्मे माबद रोने लगी। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र वहाँ से हो रहा था। हज़रत अबू बकर ने देखा और पहचान लिया, यह हमारी मेहमानी करने वाली वही खातून है जो मक्का से मदीना आने के वक्त बीच रास्ते में थी। देखा, आपने पहचान लिया। पूछा उम्मे माबद यहाँ कैसे? वो भी चौंक गई। अरे तू वही मुबारक के साथ आने वाला साथी था, तू यहाँ कैसे? कहा मैं तो यहीं रहता हूँ। उम्मे माबद ने कहा वो मुबारक कहाँ है, वो मुबारक कहाँ है? हज़रत अबू बकर ने कहा कौन मुबारक, कौन से मुबारक की बात कर रही? कहा वही मुबारक जो तेरे साथ आया था, एक रात मेरे घर क़याम किया, एक रात मेरे घर क़याम किया था। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए, कहा अच्छा तुमने उनका नाम मुबारक रखा, अल्लाह ने तो उनका नाम मोहम्मद रखा है, वो मोहम्मद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उम्मे माबद को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही वो अपने आँखों से देखने लगी, फूट फूट करके रोना शुरू किया। कहा ऐ अल्लाह, अब मेरी सारी बकरियां ख़त्म हो जाएं, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया, इस चेहरे पाक को देखना मेरा मकसद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहिसाब उस खातून को अता किया। जानते हो, वही बूढ़ी बकरी, वही हड्डियां निकाली हुई बकरी जो दूध देने के लायक नहीं थी, मौत का इंतज़ार कर रही थी, पूरे ज़माने मुस्तफ़ा में पूरे मोहल्ले को दूध देती थी, ज़माने अबू बकर सिद्दीक़ में दूध देती रही, ज़माने उमर फ़ारूक में दूध देती रही, ज़माने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में जाकर के उस बकरी का इंतकाल हुआ। अजीज़ा ने गिरामी, ये थी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की कैफियत कि जो एक बार देख ले वो ज़िंदगी फिर उसी हुस्न की